نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ابھی تراویح سے فراغت ہوئی ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے جو تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں کھانا بھی کھانے جانا ہوگا۔ اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو پیش نظر نہیں ہے۔ احباب کا تقاضا یہ تھا کہ آخر عشرہ ہے، طاق راتوں کے تعلق سے لوگوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ لوگ رمضان المبارک کی اور پھر اس کے ساتھ تراویح کی اور اسی کے ساتھ ساتھ شب قدر یعنی آخر عشرے کی طاق راتوں کا اہتمام کریں۔ زندگیاں بہت مختصر ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کب اللہ پاک کی طرف سے بلانا آ جائے۔ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے بہت لمبی لمبی عمر دی تھی، لیکن انہیں رمضان کا مہینہ نہیں دیا تھا، انہیں جمعہ کا دن نہیں دیا تھا، انہیں قرآن کریم جیسی نعمت عطا نہیں کی تھی، انہیں 5 وقت کی نمازیں نہیں دی گئی تھی، انہیں شب برات اور شب قدر نہیں دی گئی تھی۔ یہ سارے فضائل جو دن سے متعلق ہوں یا راتوں سے متعلق ہوں، اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی۔ شب قدر کے تعلق سے جو تفصیل احادیث میں ملتی ہے یا تفسیر کی کتابوں میں شان نزول میں جو بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے 1,000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ نیک بندوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام نے جب پچھلی امتوں کے نبیوں کے متعلق اور ان کے نیک بندوں کے متعلق یہ بات سنی تو یہ احساس ہوا کہ ہماری تو عمریں کل 60-70 سال ہیں، اگر ہم نیکیوں میں عبادت میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ پاک نے اسی دنیا میں کسی نبی کو اور اس کی امت کو 1000 سال کی عمر دی، اور پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو اور ان کی امت کو 60-70 سال کی عمر دی۔ اب ظاہر بات ہے اگر نیکیوں میں برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو یہ بات تو بظاہر انصاف کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس سوال پر اور اس احساس پر شب قدر عطا فرمائی کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ شب قدر میں پوری رات نہ صحیح رات کے کچھ حصے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا اس نے، یا اس نے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کر لی، یا اللہ کا ذکر کر لیا، یا کچھ وقت دعاؤں میں گزار لیا، اور پھر اس نے مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہو، اور پھر فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ابھی امام حرم کا ایک پیغام آیا کہ رمضان کے آخر عشرے کی ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ دینا چاہیے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، کچھ اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو، اگر شب قدر ہوگی تو آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز، لیکن 84 سال 4 مہینے کا زمانہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے گزارا، اللہ اتنا ثواب عطا کرے۔
آپ نے پڑھی ہے 2 رکعت، آپ نے پڑھا ہے قرآن کریم کا رکوع 2 رکوع 4 رکوع، آپ نے تھوڑا بہت صدقہ دیا، لیکن 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ گویا عبادت میں آپ نے گزارا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے شب قدر عطا فرمائی کہ اگر ایک رات کی عبادت کسی کو نصیب ہو گئی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہر سال شب قدر کا اہتمام کرتے، اللہ ان کی نیکی کو قبول فرمائے۔ 21ویں شب گزر چکی، 22ویں شب گزر چکی، آج 23ویں شب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ روزہ فرض ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ رہا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نیکی ملنے کی امید پر، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بہت عجیب بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ روزہ بے ریا عبادت ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی روزے میں۔ اور اس کو سمجھایا اس طرح کہ آدمی تنہائی میں وضو کر رہا ہوتا ہے اور کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے، اگر وہ آدھا پانی پی لے اور آدھا باہر نکالے تو کوئی اس کو دیکھنے والا ہے؟ بازو میں بیٹھا ہوا شخص بھی اس بات کو محسوس نہیں کر سکتا کہ اس نے کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا تو آدھا پانی پی لیا۔ لیکن روزے دار جب کلی کرتا ہے تو سارا پانی باہر نکال دیتا ہے، ایک قطرہ پانی بھی اس کا حلق کے نیچے نہیں جاتا، بلکہ پانی نکال دینے کے بعد وہ کئی مرتبہ تھوکتا بھی ہے تاکہ پانی منہ میں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی باہر نکل جائے۔ ظاہر بات ہے تنہائی میں جب وہ وضو کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو کون دیکھنے والا ہے؟ یہ علامت اور دلیل ہے کہ اس نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا۔ روزہ بے ریا عبادت ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اور اللہ نے اس کی برکت یہ عطا فرمائی کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک جو زندگی گزری اس میں جتنی نافرمانی ہوئی ہے، جتنے گناہ ہو گئے، جتنی کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے سب معاف کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ آدمی تراویح پڑھتا ہے، جس کو قیام رمضان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخشے دیتے۔ یہ روزوں کی اور تراویح کی برکت ہے۔ 23ویں شب تھی، ہم نے مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھی، عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، تو عبادت تو ہماری ہو گئی۔ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس رات میں بھی ہم مزید عبادتوں میں گزاریں۔ اب یہاں سے گھر گئے تو گھر کے ہی نہیں، گھر گئے تھوڑا جو مصروفیت فارغ ہو کر کے پھر مسجد آ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں رہ کر کے عبادت کر کے جو بھی آپ سے ہو سکے تلاوت کر لیں، 2-4 رکعت نمازیں پڑھ لیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ دعا کر لیں، پھر گھر جا کر کے آرام کریں۔ شب قدر مل جائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ دل کی حیثیت رکھتا ہے،
جیسے انسان کے جسم میں دل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ سنو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہی حیثیت سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو عطا کی۔ جس کا رمضان اچھا ہوگا اس کے 11 مہینے بھی اچھے رہیں گے، اور جس کا رمضان اچھا نہیں ہوگا اس کے 11 مہینے بھی اچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے وہ بزرگ گزرے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ان کی باتوں کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جتنی برکتیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں میں جو برکتیں اترتی ہیں اس کی حیثیت رمضان کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے پانی کی۔ پورا سمندر ایک طرف اور ایک قطرہ پانی ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں جیسے سمندر، اور بقیہ 11 مہینوں میں جن برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک قطرے کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم لوگ اس کی قدردانی کریں۔ 23ویں شب ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ شب قدر کا اہتمام کریں، اور اللہ ہم سب کو شب قدر عطا بھی فرما دے، اور شب قدر کے فضائل، شب قدر کا اجر و ثواب، رمضان کی برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا امسینا منک بنعمت وعافیت وستر وتوفیق فالحمد للہ علی ذلک فاتمم علینا نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر ذنوبنا وامح عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم دستگیری فرما۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے۔ پروردگار عالم زندگیاں گناہوں میں گزری، تیری نافرمانی کرتے ہوئے گزری، تیری نعمتوں کو کھاتے رہے، پیتے رہے، برتتے اور استعمال کرتے رہے، اے اللہ، اور تیری نافرمانی بھی کرتے رہے۔ پروردگار عالم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ پروردگار عالم
آپ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، مغفرت کا دوسرا عشرہ گزر چکا، اے اللہ تیسرا عشرہ ہے، تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ پروردگار عالم مغفرت سے ہمیں سرشار فرما دے اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رات میں قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی بھی سچے ہیں، آپ کی بات بھی سچی ہے، آپ کے نبی کی خبر بھی سچی ہے۔ اے اللہ ہمارے حق میں یہ فضیلت مقدر فرما دے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ پروردگار عالم ہماری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اپنی نسبت عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو دخول اولی جنت کا نصیب ہوگا، جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ پروردگار عالم جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ دنیا تو آپ نصیب سے دیتے ہیں لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے لیے نیکیوں کو آسان فرما دے، نیکی کے راستے پر چلنا آسان فرما دے، اپنی طاعت اور اپنے محبوب نبی کی سنت کا اتباع آسان فرما دے۔ پروردگار عالم کوئی کام آسان نہیں ہے، جو آپ آسان کر دے وہ آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر کے کھلایا، بیماریوں میں رات بھر جاگ کر کے سنبھالا۔ پروردگار عالم وہ تیری جوار رحمت میں جا چکے، منو مٹی کے نیچے آرام کر رہے۔ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ زندگی میں جو نافرمانیاں جانے انجانے میں ہو گئی ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے اور فضل سے معاف کرنے کے فیصلے فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کی جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما، آخرت کی فکر اور آخرت کا استحضار عطا فرما، فرائض کا اہتمام کرنے والا اور دین کو قائم رکھنے والا بنا۔ پروردگار عالم زندگی کے ہر شعبے میں دین کو داخل فرما، زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما، ہر خیر سے حصہ عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں شب قدر عطا فرما، شب قدر کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم نیکیوں کو آسان فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم امت کے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اطاعت گزار اور فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو نیک نامی کا ذریعہ بنا، ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہ بنا۔
پروردگار عالم اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان، اسلام، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کا داعی، اپنے دین کا سپاہی بنا، اپنی کتاب کا حافظ، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنی نسبت اور معرفت عطا فرما، ظاہری اور باطنی خوبیاں عطا فرما، ظاہری اور باطنی عیوب سے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما اور انہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات اور رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما، امت مسلمہ کی دستگیری فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے بستے ہیں پروردگار عالم ان کی جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر نہ ہو تو اپنی زمین کو ان کے وجود سے پاک کرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔